یسوع کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کا فضل جو کہ اطمینان سے بالکل باہر ہے، ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں خدا کی محبت میں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں اور ان ویڈیوز کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ تک خدا کی محبت اور خدا کے اس بڑے فضل کی سچائی کو اور حقیقی خوشخبری کو کلیسیا پاکستان تک پہنچایا جا سکے، جس کو آج کے نام نہاد خادمین نے مکمل طور پر بدل دیا ہے۔ میرے عزیزوں، آج ہم بات کریں گے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ان ویڈیوز کا ٹائٹل ہے پراسپیرٹی گاسپل اینڈ دا گاسپل آف بائبل۔ لفظ گاسپل کا مطلب ہے خوشخبری۔ تو ہم نے پچھلی ویڈیوز کے اندر پراسپیرٹی گاسپل کے اوپر کافی ڈیٹیلڈ بات کی ہے، کافی گہرائی میں بات کی ہے کہ کیا کیا غلط تعلیمات کے ذریعے سے آپ کے دل کی خواہشوں کو، آپ کے دل کی باتوں کو ابھارا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بائبل کی جو حقیقی خوشخبری ہے اس خوشخبری کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بائبل کے مطابق خوشخبری کیا ہے، اور وہ کون سی خوشخبری ہے جس خوشخبری کی خاطر لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، اور وہ کون سی خوشخبری اور وہ کون سی ایسی امید ہے جس کے سہارے لوگ سب کچھ اپنا چھوڑ کر کے خدا کے جلال کے لیے زندگی گزارنے کے لیے تیار ہے۔ اور وہ کہتے ہیں، جس طرح کہ پولس کہتا ہے کہ ہمارے دم بھر کی ہلکی سی مصیبت میرے لیے از حد بڑا جلال پیدا کرتی ہے۔ تو آج ہم اس خوشخبری کے بارے میں دیکھنے کو ہیں، تو میرے ساتھ رہیے گا اور اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ میرے عزیزوں، سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ خدا نے ہمیں خوشخبری سنانے کے لیے چنا اور علیحدہ کیا ہے۔ ہر ایک ایماندار کو، جس کو خدا ایمان بخشتا ہے، اس کا مقصد ہے کہ وہ خدا کی خوشخبری کو سنائے۔ ہم خوشخبری کو اس وقت تک کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم اپنے گناہ سے واقف نہیں ہیں۔ تو خوشخبری کی بنیاد اس چیز پر ہے جس کو سب سے پہلی چیز یہ ہے، اور بہت سے لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور وہ بنیادی بات یہ ہے کہ خدا مقدس ہے، خدا پاک ہے، خدا الگ ہے، اور انسان گناہ گار ہے۔ ایک پاک خدا، بائبل اس کے بارے میں کہتی ہے کہ وہ گناہ سے پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے، وہ الگ ہے، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس کی صفات میں اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، وہ الگ ہے، اپنی قدرت میں الگ ہے۔ ہم بائبل کے خدا کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور پاک خدا گناہ کو دیکھ نہیں سکتا، وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ حقوق پہلا باب آیت نمبر 13 میں لکھا ہے، خدا کی آنکھ ایسی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ خوشخبری کو سمجھنے کے لیے میرے عزیزوں، ہمیں اپنی برائی کا پتہ ہونا چاہیے کہ انسان کتنا برا ہے۔ خدا پاک ہے، انسان برا ہے مکمل طور پر۔ آئیے ہم بائبل میں سے کچھ حوالہ جات دیکھتے ہیں کہ بائبل آخر ہماری برائی کے بارے میں کس حد تک بیان کرتی ہے۔ خداوند کے زندہ اور بابرکت کلام میں سے زبور 14 دیکھیں گے کہ ہماری برائی کے بارے میں بائبل کیا کہتی ہے، کہ کیا ہم اس پاک خدا کو چاہتے تھے یا نہیں۔ خداوند کے پاک کلام میں سے زبور 14 اور اس کی پہلی 3 آیات، خداوند کے پاک کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے، احمد نے اپنے دل میں کہا ہے کہ کوئی خدا نہیں، وہ بگڑ گئے، انہوں نے نفرت انگیز کام کیے، کوئی نیکوکار نہیں۔ خداوند نے آسمان پر سے بنی آدم پر نگاہ کی تاکہ دیکھے کہ کوئی دانشمند، کوئی خدا کا طالب ہے یا نہیں، وہ سب کے سب گمراہ ہوئے، وہ باہم نجس ہو گئے، کوئی نیکوکار نہیں، ایک بھی نہیں۔ میں اور آپ کب خدا کو چاہتے تھے؟ گناہ ہماری شخصیت کے اندر رچا بسا ہوا ہے، اور خدا پاک ہے، گناہ سے الگ ہے، اس کی ذات میں گناہ نہیں، اور ہم گناہ میں ہیں۔ بائبل ہمارے بارے میں کہتی ہے کہ ہم گناہ کو پانی کی طرح پیتے ہیں۔ ہم جو اپنے آپ کو راست باز سمجھتے ہیں، لیکن بائبل ہماری راست بازی میں کچھ ایسے کہتی ہے، ہماری راست بازی کے بارے میں کچھ ایسے کہتی ہے کہ
ہماری راست بازی نپاک لباس کی مانند ہے۔ بائبل ہماری راست بازی کے بارے میں کچھ اس طرح سے بیان کرتی ہے۔ کیا میں اور آپ واقف ہیں اس چیز سے کہ ہم برے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم پاک خدا کے خلاف گناہ کرتے ہیں، ہم خدا کو کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کیونکہ ہم خدا کی پاکیزگی سے ڈرتے تھے۔ گناہ خدا کی پاکیزگی میں ہمیں کبھی بھی شامل نہیں ہونے دے سکتا کیونکہ خدا الگ ہے اور گناہ کو دیکھ نہیں سکتا، وہ برداشت نہیں کر سکتا، گناہ کو اپنے سامنے سے دور کرتا ہے۔ اور خدا کی پاکیزگی اور خدا کی سچائی، خدا کی عدالت یہی ہے کہ وہ گناہ کو ختم کرے۔ مزید ہم اپنی برائی کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ بائبل ہم انسان کو برا کیسے کہتی ہے، ہم کتنے برے ہیں۔ کلام مقدس میں، خداوند کے زندہ بابرکت کلام میں، یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 13واں باب اور اس کی آیت نمبر 23 میں کچھ یوں مرقوم ہے: حبشی اپنے چمڑے کو یا چیتا اپنے داغوں کو بدل سکے تو تم بھی جو بدی کے عادی ہو نیکی کر سکو گے۔ حبشی اپنے چمڑے کو بدل نہیں سکتا، نہ ہی چیتے کے اوپر جو داغ ہوتے ہیں نا ان کو وہ اتار سکتا ہے۔ اسی طرح بائبل ہمارے بارے میں کہتی ہے اگر حبشی اپنا چمڑا نہیں بدل سکتا اور چیتے اپنے داغوں کو مٹا نہیں سکتا تو تم بھی برائی کے عادی ہو۔ انسان کو کہا جا رہا ہے ہم برائی کے عادی ہیں، اور پاک خدا برائی سے نفرت کرتا ہے اور ہم وہی کرتے ہیں جس سے پاک خدا نفرت کرتا ہے۔ خدا کو گناہ سے نفرت ہے، خدا کی ذات میں گناہ نہیں ہے اور ہم گناہ میں رچے بسے ہوئے ہیں، گناہ کے دلدل میں دھنسے ہوئے ہیں، ہم گناہ میں مردہ ہیں، ہم گناہ کی مزدوری میں ہیں۔ اور بائبل ہمیں کہتی ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اور ہم ایسے نہیں ہے کہ چلے ایک گناہ کر لیا، دو گناہ کر لیا پھر ہم گناہ نہ کریں، بلکہ ہم گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتے ہیں۔ اور پاک خدا گناہ کو برداشت نہیں کرتا، وہ نفرت کرتا ہے گناہ سے۔ اور ہم جب گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، لیکن آپ خدا کے قہر کو دیکھیں، وہ اپنے قہر کو تھامے ہوئے، وہ اپنا پورے کا پورا قہر انسان کے اوپر انڈیلتا نہیں۔ اگر خدا اپنا قہر ہم پر انڈیل دے، ہم میں سے کوئی برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا قہر، اس کا غضب بھی انفینٹ ہے، نا ختم ہونے والا ہے۔ بائبل کیا کہتی ہے؟ میرے ساتھ نکال لیں، ہم دیکھ لیتے ہیں خدا کے غضب کے بارے میں بھی۔ حزقیل اس کا 7واں باب، یہ خدا کے قہر کے بارے میں ہے۔ خدا کے زندہ بابرکت کلام میں سے حزقیل اس کا 7واں باب، اس کی 9ویں آیت، خدا کے پاک کلام میں کچھ مرقوم ہے: میری آنکھ رعایت نہ کرے گی اور میں ہرگز رحم نہ کروں گا، میں تجھے تیری روش کے مطابق سزا دوں گا اور تیرے گھنونے کاموں کے انجام تیرے درمیان ہوں گے اور تم جانو گے کہ میں خداوند سزا دینے والا ہوں۔ خدا سزا دینے والا خدا بھی ہے، وہ قہر کرنے والا خدا بھی ہے۔ بے شک بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ تو آپ اس کے قہر میں دھیما ہونے کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے گناہوں کے موافق، ہماری برائی کے موافق بدلہ نہیں دیتا، بلکہ وہ ہمیں موقع دیتا ہے، موقع دیتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری مثال بائبل کچھ اس طرح سے دیتی ہے۔ مثال اس کے 26ویں باب میں ہماری بڑی خوبصورت ایک ڈیفینیشن ہے، ہم انسانوں کی جو گناہ کرنے کے عادی ہیں۔ لکھا ہے مثال اس کا 26واں باب اور اس کی 11ویں، خدا ان کے پاک کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے: جس طرح کتا اپنے اگلے ہوئے کو پھر کھاتا ہے، اسی طرح احمق اپنی حماقت کو دہراتا ہے۔ یہ ہے میری اور آپ کی اصلیت اور حقیقت۔ ہم گناہ بے گناہ، گناہ بے گناہ، گناہ بے گناہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم خدا کی پاکیزگی سے واقف نہیں ہیں، ہم خدا کی رحم سے واقف نہیں ہیں، ہم خدا کے قہر سے واقف نہیں ہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ خدا کا قہر سہنا انسان کے بس کی بات نہیں، تو شاید آپ اپنے گناہ سے نفرت کریں۔ آپ کے نزدیک تو جہنم بھی ٹھنڈی ہے۔ کیوں ٹھنڈی ہے؟ کیونکہ ہم اپنی برائی کو برائی نہیں سمجھتے،
اور خوشخبری یہ ہے کہ خدا نے، اس پاک خدا نے اپنے غضب سے ہمیں کیسے بچایا. پھر کیسے؟ اس کا جواب یہ ہے مسیح کے وسیلہ سے. مسیح خدا بیٹا، ہم خدا کے قہر سے بچائے گئے. خدا کا غضب ہمارے لیے بری خبر تھا. خدا کا پاک ہونا ایک گناہگار انسان کے لیے بری خبر ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ پاک ہے تو وہ گناہ کو ختم کرتا ہے، اور ہم گناہ میں رچے بسے ہوئے ہیں، ہم گناہ میں دھنسے ہوئے ہیں. اور خدا کے حق میں یہ راستی کی بات ہے، انصاف کی بات ہے کہ وہ گناہگار کو اس کے گناہ کی سزا دے. اور اگر وہ ایک گناہگار کو اس کے گناہ کی سزا دیتا ہے تو کوئی بھی اس کو غلط نہیں کہہ سکتا، کیونکہ انصاف یہی کہتا ہے کہ گناہگار کو اس کے گناہ کی سزا ملے. اور اگر خدا گناہگار کو اس کے گناہ کی سزا دیتا ہے اور اس کو کچل کے رکھ دیتا ہے تو یہ اس کے حق میں راستی کی بات ہے. کون خدا سے سوال کر سکتا ہے؟ وہ الفا اور اومیگا، اول و آخر، ابتدا اور انتہا ہے. سب کا بنانے والا وہ ہے، ہر چیز کے اوپر اس کا اختیار ہے. اب خوشخبری یہ ہے کہ اس پاک خدا نے ہمیں اپنے غضب سے، نہ ختم ہونے والے غضب سے خود بچایا. اس وہ پلان ہمارے لیے خوشخبری ہے. بائبل کہتی ہے کہ ہم گناہ کی مزدوری میں تھے، اور بائبل گناہ کی مزدوری کو موت کہتی ہے. لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے. مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہم اس موت میں سے کیسے نکل کر زندگی میں داخل ہوتے ہیں، یہ ہے خوشخبری. ہم اس غضب سے کیسے بچائے جاتے ہیں، یہ ہے خوشخبری. خدا ہمارے لیے خوشخبری ہے. اس بات کو سمجھ لیں، خدا ہی ہمارے لیے بری خبر ہے اور خدا ہی ہمارے لیے خوشخبری ہے. بری خبر کس طرح سے ہے خدا ہمارے لیے؟ کہ وہ پاک ہے اور وہ گناہگار کو اس کے گناہ کی سزا دے گا. اگر وہ گناہگار کو اس کے گناہ کی سزا نہیں دیتا تو انصاف کہاں پہ ہے؟ کہاں پہ ہے پھر انصاف؟ خدا انصاف کا خدا بھی ہے اور وہ اپنے انصاف کو پورا کرتا ہے. خدا اپنے ہر ایٹریبیوٹ کو، اپنی ذات کی ہر صفت کو مکمل طور پر کاملیت کی حد تک سیٹسفائی کرتا ہے، پورا کرتا ہے اس کو. یہ خدا کی ذات کی خوبصورتی ہے. اب ہم بائبل میں سے دیکھتے ہیں، یہ تھی ہماری برائی. خدا ہی ہمارے لیے بری خبر ہے کیونکہ خدا اپنے قہر و غضب کے اندر انسان کو کچلنے والا تھا. جب خدا انسان کو ختم کرنے والا تھا تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا. اگر خدا اپنے غضب میں آتا، جس طرح کہ زبور میں ہم نے کیا پڑھا ہے، زبور 14 کے اندر، زبور 14 بڑی خوبصورتی سے کہتا ہے. زبور 14 ایک دفعہ پھر سے میں اس کی آیت پڑھنا چاہوں گا. لکھا ہے وہ سب کے سب گمراہ ہو گئے، وہ باہم نجس ہو گئے، کوئی نیکوکار نہیں، ایک بھی نہیں. اگر ایک پاک خدا اپنے پورے غضب کے ساتھ گناہ کو ختم کرنے کے لیے آئے تو آپ کے خیال میں وہ کون سا انسان ہے جو بچ سکتا ہے؟ کوئی انسان نہیں، کیونکہ سب کے سب گمراہ ہے، سب کے سب نجس ہے، سب کے سب گناہ میں. کوئی خدا کو نہیں چاہتا، کوئی نیکوکار نہیں تھا، ایک بھی نہیں تھا. رومیو 3:23 میں کیا لکھا ہے؟ رومیو کا خط اس کا 3 باب اور اس کی 23 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے. خداوند کے پاک کلام میں رومیو کا خط اس کا 3 باب اس کی 23 میں ہے، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. سب کا مطلب ہے سب. اور اگر ایک پاک خدا اپنی پوری پاکیزگی میں، اپنے پوری جلال کے ساتھ گناہ کو ختم کرنے کے لیے قہر و غضب کے ساتھ آتا ہے تو کیا خیال ہے کہ کون انسان بچ سکتا ہے، یا کون خدا کو کہہ سکتا ہے کہ میں تو بچ سکتا ہوں؟ تو خدا کا غضب سہنا ہم انسانوں کے پاس کی بات نہیں. یہ ہمارے لیے بری خبر تھی، لیکن اسی بری خبر کو خدا نے خوشی کی خبر بدل دیا. جب میں اور آپ خدا کے غضب کے نیچے تھے، عین اس وقت میں خدا بیٹا موجود ہوا.
اور خدا کا انصاف کیسے پورا ہوتا ہے؟ خدا کا انصاف یہ کہتا ہے کہ گناہ گار کو اس کے گناہ کی سزا ملے۔ مسیح کامل انسان اور کامل خدا، وہ انسان بنا اور انسان بن کر کے میرے اور آپ کے گناہوں کو ایک کامل انسان نے، ایک بے داغ انسان نے، بے گناہ انسان نے اپنے اوپر لے لیا۔ اب میرے گناہ کی سزا مجھے جہنم میں ملے یا میرے گناہ کی سزا صلیب پر ملے، خوشخبری ہمارے لیے کس طرح ہے؟ میرے گناہ کی سزا مسیح کے وسیلہ سے صلیب پر پوری ہوگی۔ اسی خوشخبری کی منادی پولس کرتا تھا کہ اس کے گناہ صلیب پر مسیح نے اٹھا لیے۔ انصاف کبھی بھی ایک پاک انسان کو مارنے کے بارے میں نہیں کہتا، لیکن اس پاک انسان نے، بے گناہ انسان نے میرے اور آپ کے گناہ اپنے اوپر لے لیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خوشخبری کیا ہے، تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں۔ خدا ان کے پاک کلام میں سے رومیو کے نام پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گا، اپنی بائبل میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ خدا ان کے پاک کلام میں کچھ مرقوم ہے۔ پولس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ ہے اور رسول ہونے کے لیے بلایا گیا اور خدا کی اس خوشخبری کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، اس خوشخبری کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ اب خوشخبری کا ذکر دوسری آیت سے ہے۔ کس خوشخبری کے لیے؟ خدا ان کے کلام میں کچھ لکھا ہے، جس کا اس نے پیشتر سے اپنے نبیوں کی معرفت کتاب مقدس میں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا۔ خدا کے لیے، مسیح یسوع کے لیے ہم سے وعدہ کیا گیا تھا، جو جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا، جس کی معرفت ہم کو فضل اور رسالت ملی، تاکہ اس کے نام کی خاطر سب قوموں میں سے لوگ ایمان کے تابع ہوں، جن میں سے تم بھی یسوع مسیح کے ہونے کے لیے بلائے گئے ہو۔ یہ ہے خوشخبری کہ ہم کو مسیح کے وسیلہ سے فضل اور رسالت ملی، کہ ہم پاک خدا کے حضور میں آنے کی دلیری کر سکتے ہیں، اپنی راست بازی سے نہیں بلکہ مسیح کی راست بازی سے۔ اس کو سمجھیے، یہ ایسے ہے، یہ انسان ہے جو خدا کے غضب کے نیچے ہے، اور خدا کا غضب مکمل طور پر اس کے اوپر ہے کیونکہ یہ انسان گناہ گار ہے۔ یہ بھی ایک انسان ہے، مسیح یسوع، جو کہ بالکل پاک ہے، جس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ وہ اس لیے آیا کہ ہمارے گناہوں کو، ہماری مشقتوں کو، ہمارے بوجھوں کو اپنے اوپر لے لے، اور اس نے ہمارے بوجھوں کو، ہماری مشقتوں کو، ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا اور اپنی راست بازی ہمیں عطا کر دی، ہمیں دی۔ جب ہمارے گناہ مسیح کے اوپر اور مسیح کی راست بازی ہمارے اوپر، تو یہ ہے رسالت۔ اس راست بازی کے وسیلہ سے ہم پاک خدا کے حضور میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے، پاک بنو جس طرح کہ تمہارا بلانے والا پاک ہے۔ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ گناہ کی حالت میں ایک انسان خدا کی قدوسیت کو، خدا کی پاکیزگی کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے بائبل ہمیں کہتی ہے کہ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ ہم مسیح کی راست بازی کے وسیلہ سے رسالت ملی، فضل ملا، جس کے وسیلہ سے ہم خدا کی حضوری میں کھڑے ہو سکتے ہیں، اور ہمارے گناہ کو مسیح نے اپنے اوپر لے لیا۔ اور جب ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا تو اس گناہ کی سزا مسیح نے پوری کی پوری صلیب پر سہی۔ خدا کے غضب کو اس نے صلیب پر سہا۔ پروپیشیشن یہی ہے کہ خدا کے غضب کو خدا نے خود ٹھنڈا کیا، خدا بیٹے نے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے پروپیشیشن۔ ہمیں کفارہ ملا۔ ہمارے لیے خوشخبری چھوٹی سی ہے، کیونکہ خوشخبری ہمارے لیے پرسنل نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنی حالت سے واقف ہیں کہ ہم کتنے گناہ گار ہیں۔ ہم گناہ گار ہیں، ہم گناہ میں بستے ہیں، ہم گناہ کو پانی کی طرح پیتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جس طرح کتا اپنے اگلے کو پھر سے کھاتا ہے،
احمق اپنی حماقت دہراتا ہے، ہم اس طرح سے گناہ کرتے ہیں. ہم خدا کی پاکیزگی کو نہیں جانتے، اس لیے ہم خدا کے غضب سے بھی نہیں ڈرتے، کیونکہ ہم خدا کو ہی نہیں جانتے. کوئی انسان خدا کا طالب نہیں تھا، اسی لیے تو اپنے گناہوں میں زندگی گزار ہے. موت ہمیں پسند ہے. آئیے اور حوالہ جات دیکھتے ہیں کہ بائبل خوشخبری کے بارے میں کیا کہتی ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں خداوند کے پاک کلام میں سے مزید خوشخبری کے بارے میں. مقدس پولس رسول کا پہلا عام خط نوجوان تموتھیوس کے نام، اس کا 3 باب اور اس کی 14ویں آیت سے لے کر کے 16ویں آیت تک. خداوند کے پاک کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے: میں تیرے پاس جلد آنے کی امید کرنے پر بھی یہ باتیں تجھے اس لیے لکھتا ہوں کہ اگر مجھے آنے میں دیر ہو تو تجھے معلوم ہو جائے کہ خدا کے گھر یعنی زندہ خدا کی کلیسیا میں جو حق کا ستون اور بنیاد ہے کیوں کر برتاؤ کرنا چاہیے. اس میں کلام نہیں کہ دینداری کا بھید بڑا ہے، یعنی وہ جو جسم میں ظاہر ہوا اور روح میں راست باز ٹھہرا اور فرشتوں کو دکھائی دیا اور غیر قوموں میں اس کی منادی اور دنیا میں اس پر ایمان لائے اور جلال میں اوپر اٹھایا گیا. یہ ہے مسیح جس نے آپ کے لیے خوشخبری بنا، خدا کے غضب کو ٹھنڈا کیا اور آپ کی سزا کو اپنے اوپر لے لیا اور آپ کو خدا سے ملا دیا، آپ کے اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو بحال کر دیا. وہ جسم میں ظاہر ہوا، وہ جو آسمانوں میں سما نہیں سکتا، جس کے وسیلہ سے سب چیزیں پیدا ہوئی، ایک لامحدود خدا ہم جیسے انسانوں کی خاطر محدود ہو گیا، انسانی جسم لیا، مجسم ہوا اور موجود ہوا میرے اور آپ کے گناہوں کو اٹھانے کے لیے. انصاف یہ کہتا ہے کہ اگر انسان نے گناہ کیا ہے تو انسان کے گناہ کی سزا انسان کو ملے. مسیح اس لیے انسان بنا اور ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا اور اپنی راست بازی ہمیں دے دی. یہ ہے محبت، یہ ہے خوشخبری کہ ہم بچائے گئے خدا کی قدرت کے وسیلہ سے. اسی لیے تو پولس رسول گلتیوں کے خط میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک بات کہتا ہے. وہ کہتا ہے، وہ خوشخبری کو پرسنل لیتا ہے. اس کے نزدیک خوشخبری ایک پرسنل میٹر ہے کہ خدا نے اس سے محبت کی. آج خوشخبری میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ پولس رسول کہتا ہے گلتیوں کا 2 باب اس کی 20ویں آیت میں، خداوند کے پاک کلام میں جو مرقوم ہے: میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالہ کر دیا. خوشخبری یہ ہے خدا مقدس ہے، خدا پاک ہے اور خدا نے ہم سے محبت رکھی جب ہم محبت رکھنے کے لائق نہیں تھے. ہمیں اپنے غضب سے اس محبت میں بچایا اور ہمیں اپنا بنا لیا. یہ ہے خوشخبری. لیکن میرے عزیزوں، اس بات کو یاد رکھیں کہ خوشخبری کے بگاڑنے والے صرف اسی وقت میں موجود نہیں ہیں، شروع ہی سے خوشخبری کے بگاڑنے والے لوگ موجود تھے، پولس کے ٹائم میں بھی. آج جتنی سی خوشخبری آپ کو بیان کی گئی ہے، اس میں پیسہ کہاں پر ہے کہ خدا آپ کو امیر بنانے کے لیے آیا، خدا آپ کو دنیا کی برکتیں دینے کے لیے آیا. ایمان یہ ہے کہ آپ امیر ہو جائیں، ایمان یہ ہے کہ آپ کی گاڑیاں اتر جائیں، ایمان یہ ہے کہ آپ کے امریکہ کے ویزے آ جائیں. کہاں پہ ہے یہ سب کچھ؟ جو لوگ یہ خوشخبری آپ کو سناتے ہیں خدا پر ایمان لائیں تو آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ بہت اچھے حالات میں چلے جائیں گے، ان سے بچنے کی ضرورت ہے. بائبل ان کو ملاؤں کہتی ہے. ہم پڑھ لیتے ہیں خداوند کے پاک کلام میں سے گلتیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 1 باب اس کی 4 آیت سے پڑھوں گا، بلکہ 3 آیت سے. خدا باپ اور ہمارے خدا میں یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے. اسی نے، مسیح نے، ہمارے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو دے دیا تاکہ خدا اور باپ کی مرضی کے موافق ہمیں اس موجودہ خراب جہان سے خلاصی بخشے. خوشخبری یہ ہے کہ ہمیں اس برے جہان سے خلاصی دے، رہائی دے. اس کی تمجید عبدالآباد ہوتی رہے، آمین. پولس آگے کہتا ہے، میں تعجب کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا اس سے تم اس قدر جلد پھر کر کسی اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہونے لگے. مگر وہ دوسری نہیں، البتہ بعض ایسے ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے اور مسیح کی خوشخبری کو بگاڑنا چاہتے ہیں. لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا
جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو ملعون ہو. بائبل اس کو ملعون کہتی ہے جو خوشخبری بائبل بیان کرتی ہے اس خوشخبری کے علاوہ کوئی اور خوشخبری سناتا ہے. لکھا ہے آگے، جیسا ہم پیشتر کہہ چکے ہیں ویسا ہی اب میں پھر کہتا ہوں کہ اس خوشخبری کے سوا جو تم نے قبول کی تھی اگر کوئی تمہیں اور خوشخبری سناتا ہے تو ملعون ہو. اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو؟ کیا آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں؟ اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا. اگر آپ کی خوشخبری آدمیوں کو خوش کرنے کے لیے ہے اور آپ کی خوشخبری بدل جاتی ہے آدمیوں کو دیکھ کر کے، آپ آدمیوں کو اس دنیا کو دکھا کر کے اس دنیا کو خوشخبری بنا دیتے ہیں، تو میرے عزیزوں بچنے کی ضرورت ہے. بائبل ہمیں کچھ یہ کہتی ہے. خدا پر ایمان رکھیں، خدا کے کلام کو پڑھیں، خدا کے کلام میں سے سیکھیں حقیقی خوشخبری کیا ہے. خدا آپ کو حقیقی خوشخبری پہچاننے، خدا کے جلال کے لیے زندگی گزارنے کا فضل دے. حقیقت کو پہچانے، خدا کو پہچانے، خدا نے آپ کے لیے کیا کیا، یہی اسی میں زندگی ہے. باقی اس کے علاوہ بہت سی ایسی راہیں ہیں جو انسان کو سیدھی اور بھلائی کی معلوم ہوتی ہیں لیکن اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں. سمجھنے کی ضرورت ہے. خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین.